ٹھیک ہے، مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات. میرا خیال ایک سائیڈ کے چل رہے ہیں، صرف ایک سائیڈ کے چل رہے ہیں میرے خیال کے سپیکر، باقی نہیں چل رہے ہیں. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صلوات. دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں، مقدس مجلس عزا میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. سادات اعظام نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اس عشرے کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے. مالک بابا تجمل شاہ بادشاہ کا سایہ سلامت رکھے ان کی، اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات. اجازت ہے جناب، نوکری شروع کی جائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی دوسری آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. پہلے قرآن سے ہم دیکھیں گے کہ مومن کیا ہے. جب مومن سمجھ آ گیا پھر بتائیں گے امیر المومنین کیا ہے. آپ سلامت رہے. بھئی مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں، پہلے ہی جملے پہ آپ کی توجہ ہو جائے گی. سارے میرے بھائی واجب الاحترام، آپ نے مڑ کے دیکھنا ہے کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا، تاکہ پہلی مجلس اور یادگار نہ ہو، لطف نہیں آتا. حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا. پھر سنو، حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا. کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے. آپ سلامت رہیں. جس نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، وہ ہمیں بنایا عبادت کے لیے، علی مولا بنایا اپنی پہچان کے لیے. بسم اللہ، بسم اللہ. بس صحیح اجازت ہے. بسم اللہ. آپ کی توجہ ہو گئی نا پہلے جملے پہ. ہائے ہائے، میں نے پہلے قرآن سے مومن بتانا ہے. جب مومن سمجھ آیا پھر دسانگے امیر المومنین کی ہے. پہلے اپنے آپ کو تو سمجھو کہ آپ لوگ کیا ہے. آپ کا ذکر قرآن میں کتنی دفعہ ہے، مومن کے کمالات کیا ہے. حمد ہے، اگلے جملے میں انشاءاللہ ہر بندہ سبحان اللہ کرے گا. حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہا، حبیب اعلان کر کے کہہ دو اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے.
ہے، علی بولنا بھی عبادت ہے، علی لکھنا بھی عبادت ہے، علی سوچنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ علی مولا کا ذکر ثواب نہیں، ثواب والا میں نے سننا نہیں آتا۔ جیڑا علی نو ثواب سمجھدا ہے وہ مینوں نہیں سندا، لاہور ادھر دا مینوں پتہ نہیں، وہ لاہور مینوں سنن نہیں آندا۔ علی کا ذکر عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ علی بولو تو عبادت ہے، علی لکھو تو عبادت ہے، علی دیکھو تو عبادت ہے، علی سنو تو عبادت ہے، علی دیکھو تو عبادت۔ ہر ایک علی کو دیکھنا اگر عبادت ہوتا تو منافق بھی تو علی کو دیکھ رہا، کافر بھی علی کو دیکھ رہا، یہودی بھی علی کو دیکھ رہا۔ پوچھا گیا علی کا چہرہ دیکھنا کس کی عبادت ہے؟ کہ جو علی کا چہرہ دیکھ کے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے، اس کی عبادت۔ آپ سلامت رہے، ہر ایک دی عبادت نہیں، آپ سلامت رہے۔ آسان ہو گیا نا؟ علی بولو تو عبادت، علی لکھو تو عبادت، علی دیکھو تو عبادت، معرفت کے لیے سوچو تو عبادت۔ ہمارا مقصد تخلیق اور ہے، ہم بنے ہیں عبادت کے لیے۔ قرآن پڑھو، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے جن اور انسانوں کو بنایا عبادت کے لیے۔ جملہ بڑا پیارا بھائی کا میرا، ہم بنے عبادت کے لیے، 14 بنے اس کی پہچان کے لیے۔ جب مقصد تخلیق ہی ایک نہیں، دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ ماننا پڑے گا ہم اور ہیں 14۔ اب سلامت رہے۔ ہم اچھا ویسے داد تو سی بڑی ٹھیک ٹھاک دیں دے ہو، پہلی دفعہ میں پڑھنا، ویسے میں بادشاہاں کو بڑی نوکریاں کی ہیں، لیکن نعرہ تو سی لایا تو نال دے مسائل میں نہیں پتا چلیا۔ آپ سلامت رہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، اتھے ایک ہی نا دے ٹھیر سارے بندے بیٹھے ہوں، ایک ہی نا دے، چلو میں آکھا خالی ملک صاحب تے جڑا جڑا نا نہ لوا پائے نظر داتا ڈا کسی بند میں نے خالی آکھا ملک صاحب تے جڑا جڑا ملک ہوئے گا میرے لئے پاسے ویکھے گا تے میں آکھا امدانی شاہ صاحب تے جیڑا ہوئے گا وہ میرے لئے پاسے ویکھے گا، آکھا چودھری صاحب جیڑا ہوئے گا میرے لئے پاسے ویکھے گا۔ امام فرماتے ہیں جب مجلس حسین میں بیٹھ کے بندہ صدق دل سے یا علی کہتا ہے، عرش سے اللہ دیکھتا ہے، نجف سے علی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عرش سے اللہ، نجف سے علی کیوں نہ دیکھے؟ وہ بھی علی ہے، میرا مولا بھی۔ ایسی نہ جب آپ یا علی کہتے ہیں، وہ کہتا بول میرے بندے، آپ نے نعرہ لگایا ہوتا تو میں یہ جملہ ہی نہ پڑھتا۔ وہ کہتا بول میرے بندے، نجف سے علی کہتے ہیں بول میرے بندے۔ ہم یا بابا حمدانی شاہ جی سرکار کے پاس جتنے بیٹھے ہیں سارے دے سارے اللہ دے بندے ہیں نا، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں۔ جملہ صرف 2-4 بندوں کے لیے، لیکن جو بندگی کی معراج پر پہنچ جائے اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے بندہ مرتضی علی۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ تو بندہ خوش ہو کے علی کا نام لینا، ہائے ہائے سارے مل کے حیداری۔ تو پھر حمد و ثنا تو اللہ کی ہے نا کہ جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ آپ جتنے یہاں تشریف فرمائیں، تمہید ختم کرتا ہوں اور آیت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ آپ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، جتنے آپ بیٹھے ہیں، اس وقت روح زمین پہ آپ سے افضل ریت کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کے سامنے کوئی خطیبانہ حاشیہ آرائی نہیں، مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین پیغام دینے لگا ہے پوری ذمہ داری سے۔ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، آپ روح زمین پہ سب سے افضل ریت ہے۔ دلیل میرے پاس کیا ہے؟ 12 امام ہے ہمارے، پہلا امام وہ ہے جس کا
کا نام لینا عبادت ہے، آخری وہ ہے جس کا انتظار عبادت ہے۔ اوئے ہوئے علی بالا ہر وقت رہتا ہی عبادت میں ہے، اور قائم کی محبت اور انتظار دل میں ہو، سونا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی۔ تو جدو ہر ویلے بندہ ہوندہ ہی عبادت جے گناہ دا موقع کو تو لبدا جے۔ اب سلامت رہیں، توجہ ہو گئی۔ سورہ انفال دوسری آیت ارشاد ہو رہا ہے، مومن کی تعریف ہو رہی ہے۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ انما کلمہ حسر ہے، میرے والد صاحب نے مجھے سمجھا رکھا ہے کہ شیعہ قوم دے اگے انما دی تشریح نہیں کرنی کہ انما کلمہ حسر ہے، فلانا ہے، ٹینگنا ہے، صرف ان کے سامنے انما یرید اللہ پڑھو، سمجھ خود ہی جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، انما یرید اللہ پڑھی آپ سمجھ گئے، سوائے اس کے نہیں، حصار ہے، سوائے اس کے نہیں۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم۔ مومن کی پہلی نشانی ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اس کا دل وجد میں آ جائے۔ اچھا، اللہ دے نا دے بڑے ہی ٹھلے پہ گئے تھی۔ میں نے روایت نہیں پڑھی، میں نے سورہ انفال کی دوسری آیت پڑھی ہے۔ مومن وہ ہے جب وہ اللہ کا ذکر سنے، کرے، ذکرہ ذکر کرے، واجلت قلوبہم۔ بندہ اٹھ کے میرے امام سے کہتا ہے اللہ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ کہا مومنوں کی۔ تسی بھی سارے مومن ہی بیٹھے ہو، کہا مومنوں کی۔ کہا مومن اس قابل ہیں کہ اللہ قادر ہو کے، مالک ہو کے، خالق ہو کے قرآن میں مومن کی تعریف کرے؟ کہ ان مومنوں کے پاس کمال کیا ہے؟ کسی دا ہاتھ تھلے رہا مولا خیرات ہی نہیں دیتی میں نو۔ کہ مومنوں کے پاس کمال کیا ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں ان کے پاس ایک ہی کمال ہے، وہ ہے میرے دادے علی کی ولایت۔ اس ولایت علی نے انہیں 73 میں سے ممتاز کر دیا۔ 72 مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ آپ نے غور فرمایا 72 کیا کہلائے؟ تو باقی آپ مومن کس کی وجہ سے ہیں؟ علی بادشاہ کی وجہ سے۔ مومن ہو علی کی وجہ سے۔ بندہ جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو اگر اس کی ولایت میں شک کرے، ہائے ہائے، تجھے پلے ککھ نہیں ہے سوائے اس کے نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر سنے، کرے، اس کا دل وجد میں آئے۔ بندہ اٹھ کے کہتا ہے مولا مومن کی نشانی یہ ہے جب وہ اللہ کا ذکر سنے دل وجد میں آئے۔ کہا مولا یہ تو بتا دو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ میرے بیٹھے امام اٹھ کے کہتے ہیں واللہ نحنو ذکر اللہ، کہ اللہ کی قسم اس کا ذکر ہم 14 ہی تو ہے۔ اللہ اکبر، ذکر اللہ علی ہے، ذکر اللہ حسن ہے، ذکر اللہ حسین ہے، ذکر اللہ قائم ہے۔ اب مجھے ترجمہ کرنے کا حق ہے۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سوائے اس کے نہیں۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر ہو دل وجد میں آ جائے۔ اب سلامت رہیں۔ یار مومن ہونے کی دلیل تو دینی چاہیے نا، ثبوت دینا چاہیے۔ تو مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر سنے، یعنی علی کا ذکر سنے دل وجد میں آئے۔ میرے والد صاحب نے نا وجد دیا 13 قسمیں پڑھی ہیں۔ وجد کی 13 قسمیں ہیں۔ وجد میں کیف ہوتا ہے، انسان پہ کیف طاری ہو جاتا ہے۔ چلو میں ساریاں پڑھ داں گے کسی دن، لیکن آج کی مجلس میں 2 وجد کی پہلی منزل تے آخری منزل۔ خدا دی قسم بندے اٹھ کے بولنا اگر گل سمجھ آ گئی۔ وجد کی پہلی منزل یہ ہے جو جس کے وجد میں گرفتار ہوتا ہے، جو جس کے وجد میں آتا ہے اسے ہر جگہ وہی نظر آتا ہے۔ نہیں یار آپ نے لطف ہی نہیں لیا، جو میرا تسی اشارہ بھی نہیں سمجھے، جو جس کے
वजद में हो उसे हर जगह। देखो जाके किसी मुरीद ने पूछो तेरा पीर किथे, किसी मुरीद ने पूछो ना भाई तेरा पीर किथे, वो कहता मैं तो जिथे वेखना वा, मैं जिथे वेखा मेरा पीर मैनू नज़र आंदा है। लोग अपने पीरां वधाया, वो शहीदां नूं सिर्फ वधाई दा, बाकी किसी नूं नहीं वधाई दा। लोग अपने पीरां नूं वधाया, एक ने छाल मारी, एक ने कहा जी हमारा पीर चांद में नजर आया। ये जुमला सिर्फ आपके लिए कहने लगा, मैंने पलट के जवाब दिया छड्डो जी, तुम्हारा पीर चंद छड़ के सूरज में भी नजर आए, मगर तेरे पीर का नाम लेना इबादत नहीं, हमारे पीर अली का नाम इबादत है, बल्कि ऐन इबादत है। भाई आसान हो गया, जो जिसके वजह, मैं जल्दी से मेरी स्पीड चेक कर रहे हैं, मैं चाहना गल्ला चेक ज़्यादा तो ज़्यादा करा। जो जिसके वजद में आए उसे हर जगह वही नज़र आता है, जो जिसकी बायत में, जो जिसके वजद में, जो जिसके इख्तियार में, वो जहाँ देखता है। तुसी बादशाह दे मुरीदां नूं पुछ के वेखो, कहणगे असी तो अपने बादशाह नूं हर पासे वेखने हैं, हर वजद में नज़र आता है। ये तो वजद की पहली मंजिल है। नवी गल सुनना, वजद की आखिरी मंजिल क्या है? वो कैफ, कैफियत, आसार, ये चीज़ां बाद चो दसांगे। वजद की आखिरी मंजिल ये है जो जिसके वजद में आके वजद और इश्क में कामिल हो जाता है, तो जिसके इश्क में कामिल हुआ वो ऐलान करके कहे ये कामिल होने वाला अब हम में से है। नहीं एनु समझ के दाद देनी जे। देखे ये वजद दी आखिरी मंजिल जो जिसके वजद में कामिल हो, पक्का हो जाए, इश्क में कामिल हो जाए, जिसके इश्क में हुआ। बादशाह आख देने ना भी थापा मार के ये अपना ही बच्चा जे, जिन्होंने कह देने अपना है, इसका मतलब है बाकी भी हैं ने, लेकिन जो ओए है वो दूजा नहीं। जो वजद और इश्क में कामिल हो, जिसके वजद में कामिल हुआ वो ऐलान करके कहे ये कामिल होने वाला अब हम में से। गोजरा में तारीखी जुमला कहने लगा, अगर अभी भी समझ नहीं आई तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के 1,24,000 सहाबी गुजरे, वजद और इश्क में एक कामिल हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को ऐलान करना पड़ गया, अस्सलमानु मिन्ना अहलल बैत। नहीं बंदे ने सुभान अल्लाह थोड़ी की थी, हाय हाय लुत्फ नहीं लिया आपने। देखे वजद और इश्क में मैं अगर इमामों के साथ साथ एक एक बंदा गिनता जाऊँ ना, जो वजद और इश्क में कामिल हो जाए वो ऐलान करके कहते हैं ये हम में से है। करबला की अशरे मुहर्रम की पहली मजलिस, करबला की तैयारी कर रहे हैं, वजद और इश्क में एक करबला में कामिल हुआ, उसका नाम नहीं था। हुसैन ने कहा जाओ उनका भी नाम लिखा जाए। यार आप गौर नहीं फरमा रहे, लिखा था पहले नाम, लिखवाया। वजद और इश्क में कामिल होते जाओ, ये कहते जाएंगे ये हमारा है। मैं हर आइमा के बारे में बताऊं कि किसके बारे में कहा ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। बंदा उठ गया, मोमिन होता ही वही है जो शक नहीं करता। कुरान की आयत सुना था, कुरान की आयत तो नहीं घबराते ना। कुरान तू बता तेरे नज़दीक मोमिन कौन है? अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। सिवाय इसके नहीं, मोमिन होता ही वही है जब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए, फिर अली में शक नहीं करता है। सारे मिलके हायदारी। तो फिर मोमिन वो है जब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर वो शक, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल पर तो ईमान ले आया। कभी अल्लाह ते शक होया जे? रसूल खुदा पे शक हुआ? ये मरने नूं शक होंदा कित्थे जे? मौला अली। इसका मतलब मोमिन वो है जब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए, फिर वो शक नहीं करता। सलमान हम में से है, कामिल हो गया, कहा ये हमारा है, ये हमारा है। जब कह दिया हमारा है तो 9वें दर्जे वाला उठा, है मौला। कुरान कहता मोमिन वो है जो शक नहीं करता, मुझे शक नहीं, आपने कह दिया ये हमारा है,
ہم نے مان لیا، سب کچھ ہو گیا، مولا یہ تو بتائیں کہ جو وجد اور عشق میں کامل ہو، جسے آپ کہیں یہ ہمارا ہے، اس کی کم از کم جزا، میں کم از کم کہہ رہا ہوں، اس کی کم از کم جزا کیا ہے؟ مسکرا کے سرکار فرماتے ہیں جو وجد اور عشق میں کامل ہو جاتا ہے اسے غسل دینے علی خود آتے ہیں۔ نہیں یار، آپ نے لطف ہی نہیں لیا، اتنی پیاری بات تھی، ہائے ہائے۔ اب بتاؤ مدائن سلمان کو غسل دینے کون آیا تھا؟ مطلب ہے وہ وجد اور عشق میں کامل ہو گیا۔ جو وجد اور عشق میں کامل ہو جائے وہ اعلان کر کے کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہے، اسے غسل دینے خود آ جاتے ہیں۔ علی مولا آئے، چل میں ایک درجہ نیچے پہ آ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، آسان کر کے سمجھا دیتے ہیں تاکہ ہر بندے کے لیے آسانی ہو جائے۔ جب پتہ چلا سلمان دنیا سے گئے، جانتے تھے ہمیں بتانے کے لیے، کمبر جی مالک کمبر میرا دلدل لاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا ہمارا ایک اپنا دنیا سے جا رہا ہے، اسے غسل دینے ہم نے جانا ہے۔ تو جانتا تھا معصوم غیر معصوم کی طرف جاتا نہیں۔ کوئی گل نہیں، تہاڈی اپنی مرضی ہے۔ منا ہونے کی شرط پوچھی گئی تھی، نام سنیا جی ابو دجانہ انصاری، میرے مولا علی کے صحابی ہیں، ان سے پوچھا تھا مولا آپ نے سلمان کو منا کہا ہے، منا ہونے کی ایک تو یہ ہے اسے غسل دینے، کم از کم جزا یہ ہے کہ اسے غسل دینے آپ خود آتے ہیں۔ کہ مولا یہ تو بتائے منا ہونے کی شرط کیا ہے؟ بندہ منا کسے کہہ سکتا ہے؟ میرے امام مسکرا کے کہتے ہیں منا فقط وہ ہو سکتا ہے جسے بطول کے در پہ بیٹھنے کی اجازت مل جائے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اس کی آواز کو کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یار دی آواز ایک دم پھر اسی تو پھر مطلب زور نہیں لانا، یہ بھی ڈرد ہے۔ جسے در سیدہ پہ بیٹھنے کی اجازت مل جائے، ہائے ہائے کسی نبی کے بس میں نہیں ہے۔ لطف نہیں لیا تسی، کسی نبی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ در سیدہ پہ آ کے بیٹھ جائے۔ کم از کم ہائے ہائے بیٹھتا ہی وہی ہے جسے منا کا لقب ملا ہو۔ کتنی پیاری بات تھی، اگر آپ غور کر لیتے تو یہ سبحان اللہ کرنے والے، تسی ویسے اگر سبحان اللہ کرو گے تو کچھ ہو جائے گا؟ ایک دفعہ سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ انہاں میں نے کچھ آنکھیں ہیں، دیکھیں آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہا ہے، آپ نے کسے سبحان کہا؟ اللہ کو، کہ تو نے علی جیسا امام عطا کیا جس کی فضیلتیں سن سن کے ہم خوش ہو رہے ہیں، تو سبحان ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں 73 فرقوں میں سب سے زیادہ ضروری ہے شیعان حیدر کرار کے لیے کہ جب وہ 14 کا ذکر سنیں اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں فضل کہتے ہیں مولا یہ کیا وجہ ہے؟ فضیلت آپ کی سنیں سبحان اللہ کیوں گئے؟ میرے امام فرماتے ہیں جب تم علی کے فضائل سن کے سبحان اللہ کہتے ہو نا، حجاب وحدت میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں زمین پہ علی والوں کی طرف دیکھو، علی کے فضائل سن کے بھی مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا۔ ذکر علی کا ہے سبحان اللہ ہے، ذکر حسین کا ہے سبحان اللہ ہے۔ آپ سلامت رہیں تو سبحان اللہ تے بڑھ دیئے نا پھر۔ یہ دیکھیں یہ میں تو آپ کو تصویب پہ لگا رہا ہوں۔ دیکھیں مومن وہ ہے جب علی کا ذکر سنے دل وجد میں آئے، کہ اب ہر بندہ سیلف اسیسمنٹ کرے، اردو میں کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، علی کا ذکر سن کے دل وجد میں آتا ہے یا منہ لٹک جاتا ہے؟ تو جس کا دل وجد میں آئے بغیر شک کے آنکھیں میں مومنہ، ایسے ہی نا؟ تو کمبر جی مالک کمبر این گل سمجھنا، جب ہمارا دلدل لاؤ، کیوں مولا؟ کہ ہمارا ایک
اپنا دنیا سے جا رہا ہے، اسے غسل دینے ہم نے جانا ہے۔ اچھا سلمان دنیا چھوڑ گیا، فرق دیکھنا ایمان کا، درجوں کا فرق دیکھنا۔ ذات علی ایک ہے، ماننے والوں کے 10 درجے ہیں۔ کتنی پیاری بات پہ بندے چپ کر گئے ہیں۔ ذات علی ایک ہے، ماننے والوں کے درجے 10 ہیں۔ کوئی 10ویں پہ ہے، کوئی 9ویں پہ ہے، کوئی 8ویں پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کا جیسا ظرف تھا اس نے ویسا علی کو مانا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، علی نہ بھائی جان دولت سے ملتا ہے، نہ سیادت سے ملتا ہے، نہ بدماشیوں سے ملتا ہے، نہ زیادہ زمینوں سے ملتا ہے۔ علی ملتا ہی اسے ہے جس کا ظرف پاک ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس کا جتنا ظرف پاک ہوگا اسے اتنا علی عطا ہوگا۔ اب ذات ایک ہے، ماننے والوں کے درجے الگ الگ ہیں۔ ایسی نا کمبر آیا دلدل لے کے، کاش مولا، ہائے ہائے کاش مولا کوئی دوسری سواری بھی ہوتی، میں بھی آپ کے ساتھ جاتا اور سلمان کے غسل و کفن میں شریک ہو جاتا۔ جڑا اینو سمجھ گیا او بادشاہ پوری اپنی معراج تے جو بندہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے علی مسکرا کے کہتے ہیں یہی وجہ ہے تو کمبر ہے وہ سلمان ہے، ہائے ہائے تو کمبر ہے وہ سلمان ہے۔ اگر تو نے جانا ہے میرے دلدل کی رکاب کو پکڑا کا آنکھیں بند کر، بند کی کا کھول، سلمان کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اے بہن کا میری دل رہا، اچھا جب آواز ایسا ہوتی ہے نا بندے بھی سجے کھپے بیکھتے ہیں۔ وہ جملہ کا ہے کہ جو روانی ہوتی ہے اس روانی کے ساتھ جملہ نہ جائے تو بندے پھر بے پرواہی کر جاتے ہیں۔ ہائے ہائے پہنچے، ساریاں گلاں نہیں، ایک کوئی گل آپ کو سارا آتا ہے۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، ساریاں گلاں تانوں زبانی یاد نے، بالکل نہیں پڑھنی ہے۔ یہ پڑھا سامنے سلمان بلا تشبیہ، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سامنے سلمان ہے، علی مولا نے بلا تشبیہ اللہ والا ہاتھ رکھا۔ کوئی گل نہیں، اگر کوئی ٹینشن ہے تو میں دس دیو، میں نے کہا کہ اللہ والا ہاتھ رکھا۔ اگر کسی نو علی دے ید اللہ ہون تے کوئی ٹینشن ہے تے پہن کمر نو دس دینا، میں کوئی 13-14 قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے سنا داں گا۔ ایک میں سنانا وا تے بندیاں دے چہرے ویکھنا وا، جسے شک ہے نا کہ علی ید اللہ نہیں ہے اس کے لیے میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ آؤ تمہیں یاد دلاؤں، بیت رضوان سرکار حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابیوں کو ایک درخت کے نیچے اکٹھا کیا، وہاں جو بیعت لی اسے کہتے ہیں بیت رضوان۔ بلا تشبیہ سرکار دو عالم نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، آؤ میرے صحابہ میری بیعت کرو۔ جتنے اصحاب محمد مصطفیٰ تھے انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت مصطفیٰ شروع کی۔ جب سب سے اوپر خیبر شکن علی نے اپنا ہاتھ رکھا نا، جناب جبرائیل سورہ فتح کی 10 نمبر آیت لے کے آگے محمد اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ۔ اللہ والا ہاتھ رکھا، میں نو چھیڑو گے تو میں بڑیاں گلاں پڑھاں گا۔ ہائے ہائے تسی دیکھو تو صحیح، یار جنریٹر والے بھائی سننا پیا تو ذرا تھوڑا جا پیچھے تیز کرنا، اتنے جڑے وولٹیج پوری آوے تاکہ زور لائیے، کوئی وولٹیج پورے نہیں آتے تو ساؤنڈ سسٹم سڑ جائے گا۔ چلے پیغام چلا گیا، اللہ خیر کرے۔ اللہ والا ہوں میں ساریاں گلاں کھول نہیں سکتا، اللہ والا ہاتھ کھولا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت
ऐदीहिम बल यदाहो मबसूततान। कुरान जे कहता है, यहूदी कहते हैं अल्लाह का एक हाथ है, वो भी बदा हुआ है। कुरान कहता कुल्लत ऐदीहिम, कहने वालों के दोनों बंधे हुए हैं। और जिन्हों समझ आई है, कहने वालों के, आप सलामत रहें, कहने वालों के दोनों बंधे हुए हैं। बल यदाहो मबसूततान, अल्लाह के दो हाथ हैं, दोनों खुले हुए। आप सलामत रहे। इधर थोड़ी जी और गल खोलिए, ऐसी ना आसमान किने बिछाए ने? अल्लाह ने। अगर मैं कुरान मैं मौका मिलेगा मैं पढ़ांगा। बस समाए वमा पनाह, बैठने की जगह दो बुजुर्गानू, बिस्मिल्लाह सलामत, अल्लाह ली की मदद। कुरान पढ़ के देना। बस समाए वमा पनाह, अल्लाह कहता है मुझे आसमान की कसम और उनके बनाने वालों की कसम। हाय 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 हाय, मैं रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान दी आयत है। मुझे आसमानों की कसम और उनके बनाने वालों की कसम। वल अर्ज़ वमा तहाहा, तार जमीन की कसम और उसके बिछाने वालों की कसम। तुसी इंशाअल्लाह कुरान देखना पढ़ी रखी हो जाता जे, ऐसी ना जनाब। अब आसमान बिछाए, मेरा कीदा अल्लाह बिछाए, सारे राजी हो जाओ। अल्लाह बिछाए आसमान, अल्लाह ने बिछाया अपनी कुदरत से। उसकी कुदरत का नाम ही अली है। उसने अपनी कुदरत से बिछाए। लेकिन मेरे पास, मैं क्योंकि यदुल्लाह ते गल पे करना वा, उज़नुल्लाह, ऐनुल्लाह, जम्बुल्लाह, लिसानुल्लाह, वजहुल्लाह, रूहुल्लाह, ये सारा कुछ तुहानू कुरान चो मैं बखावांगा। रोज़ कोई ना कोई शय बखावांगा, देखो, ताकि पता चले अली का पूरा किबरियाई वाला बदन कुरान में है। तगड़े हो जाना। अब आसमानों का जिक्र करते करते सूरह आराफ में अल्लाह कह रहा है, वस्समावातो मतवियाओ तुम बेयमीन ही, कि जब हमारा शियों का कीदा बाबा जी, अहले सुन्नत के नज़दीक क़यामत का दिन है, हमारे नज़दीक ज़हूर कायम का दिन है, उनके लिए ज़हूर कायम ही क़यामत है। हमने लुत्फ़ नहीं लिया, इतनी प्यारी बात थी। ऐसी ना हमारे नज़दीक ज़हूर कायम। वस्समावातो, मैं रिवायत नहीं पढ़ता, मैं कुरान दी आयता पढ़ना। वस्समावातो मतवियाओ तुम बेयमीन ही, अल्लाह आसमानों को अपने दाएं हाथ से लपेट लेगा। पालने वाले, अगर तेरा दायां है तो फिर बायां भी होगा। आया है, अगर अल्लाह का दायां है फिर बायां भी होगा। शियाने हैदर करार का अकीदा है, वो दाएं बाएं वाले चक्करों में पड़ता ही नहीं। मेरे मौला से पूछा गया, बस समावातो मतवियातुम बेयमीन ही, ये अल्लाह का यमीन कौन है? कहा ये वही है जिसने इन हाथों से बिछाया था। आसान हो गया। अल्लाह हाथ इतनी गल शुरू हुई सी। अल्लाह वाला हाथ सलमान के बदन पे मेरे मौला ने रखा। जैसे ही रखा ना, सलमान ने आंखें खोली, मेरे मौला को सलाम किया। सलाम मुस्तहब है, जवाब वाजिब है। इतनी प्यारी बात। इसमें सुबह देखो, मैं जिन्नियां भी पढ़नियां वाक़यात तो उन्हें जिहड़े किताबां च मौजूद होणगे, कुरान दी आयतां या मौला दा फरमा। तीजी गल मैनूं आंदी भी कोई नहीं जे, ना मैं कदी सियासी गुफ्तगू की जे, ना मैं किसी मजहबी जमात की हमदर्दी की, किसी दी नहीं, सिर्फ मौला दे फज़ाइल। क्यों? मिंबर बना ही 14 के फज़ाइल के लिए। इत्थे जिक्र ही 14 का करना। जिन्हें इत्थे गद्दारी की उसकी नस्ल खत्म, उसकी नस्लों चो ज़ाकरी खत्म, जिन्हें मौलाना गद्दारी की थी। तो लिहाजा विलायत अली ते कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जिन्हें सुनना सुने, नहीं सुनना एडवांस है, या अली मदद है। अल्लाह वाले हाथ रखे, आंखें खोली, मौला मेरा सलाम, सलाम का जवाब दिया। जो मेरे मौला ने जुमला कहा, नफ़सुर रहमान फ़ी फ़ज़ाइल सलमान, किताब उर्दू में तर्जमा हो गया। ना होवे मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन, शिया कौम का मुजरिम। सलाम का जवाब दे के मेरे मौला ने कहा,
سلمان اد علی الموت، خود پہ موت کو طاری کر لے، تو مرا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو مرا ہوا ہے۔ بابا جی مولا کا یہ فرمان کہنا اس امر کی دلیل ہے، علی والا مرتا نہیں، خود پہ موت کو طاری۔ تھوڑی زندگی ہوئے علی والا خود پہ موت کو طاری کرتا ہے۔ جی مولا سلمان ہمارے رازوں کو فاش نہ کر، ہمارے رازوں کو فاش نہ کر۔ کہ مولا 550 سال کی زندگی ہے میری، 550 سال آپ کا انتظار، آپ کے انتظار میں یہ بھی دساں گا کہ سلمان کتھوں کتھوں وک کے میرے مولا تک آیا جائے۔ ہائے ہائے، یہ ساری باتیں بتائیں گے نا، پتہ ہونا چاہیے کہ ابو دجانہ کون تھا، ساسا بن سوہان کون تھا، کہاں سے چلے کہاں آئے، یہ کمبر کون تھا۔ ہائے ہائے، یہ ساریاں گلہ دساں گے نا، نمیاں گلہ بھی ہونی چاہیے دیاں نے۔ کہا مولا ساری زندگی آپ کا انتظار کیا، جو زندگی تھی آپ کے پاس قدموں میں گزار دی، ایک حسرت ہے 550 سال سے اپنے سینے میں لے کے گھوم رہا ہوں۔ آپ نے بھی گھوم کے دیکھنا کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا، یہ میری جان سے زیادہ قیمتی جملہ ہے۔ جب کہا نا مولا آخری سوال ہے، علی مسکرا کے کہتے ہیں اگر تو منا نہ ہوتا، تجھے میں اجازت نہ دیتا، تجھے غسل دینے آیا، تو منا ہے، تو افار امر ہے، بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں، جا تجھے اجازت ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ جب اجازت ملی مرا ہوا سلمان اٹھ کے بیٹھا، اپنے دونوں ہاتھ جناب علی کے قدموں پہ رکھ کے کہا بے ولایت کا یا علی مسمو کا حقن، علی مولا تجھے اپنی ولایت کی قسم اب تو بتا دے تیرا اصلی نام کیا۔ آپ سلامت رہے، کہ مولا اب تو بتا دے تیرا اصلی نام کیا ہے۔ علی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بس یاد رکھ ہم وہ ہیں جو اسموں سے پہلے ہیں۔ آپ سلامت رہے، سبحان اللہ بڑھ دی سی نا۔ اس سپیکر اللہ بیچ ڈنڈی نہ مارے تو میں ہلڑی نہ مارا کی ہویا۔ اچھا اچھا بادشاہ نے جی ٹھیک 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 ادھر آنا ہے۔ اچھا جی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، وضو کر کے مجلس آیا کر، مرنی پیو دے پچھڑے مچھے واٹھ دا پا کر دے پتران دی کھیڑ نماز بنے نام نماز چاہیا کر۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ بسم اللہ۔ چلو جی بسم اللہ، سید آئے نے، انہاں دا سیداں دا آنا میں خالی نہیں موڑ دا۔ چلو جو یہ صاحب بھی آگے، یہ مطلب انہاں دا آنا میرا جانا بند ہے، کوئی گل نہیں، آج میں فضالتی چھڑ دینا، کالو پڑھ لیں گے کوئی نہیں۔ یہ سید اتھوں اٹھے جے این کم کے، بسم اللہ تشریف رکھیں جناب، واجب الاحترام۔ یہاں آئے نعرہ لگایا، جڑا علی دے نات بغیر چانا ہی ناچا، تم سمجھ لگی نا، علی دے بغیر نماز نہیں جی ہوندی۔ میں روایت پڑھا، بادشاہ اپنے مریداں نو آکھن کہ اے روایت پڑھے تے مرتضیٰ دے ہتھی پہ جاؤ، سارے میرے ہتھی پہ جاؤ، ملک صاحب سمیت سارے میرے ہتھی پہ جاؤ۔ اگر میں قرآن دی آیت پڑھا تو میرے کہتے کار جا کے قرآن دی آیت کھول کے ویکھو گے صحیح کہ حافظ صاحب دا پتر کیا ٹھیک گیا یا نہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صحابی نہیں، سرکار دو عالم بذات خود 7 بندوں کے ٹولے کے پاس سے گزرے، 7 بندے نہ من پوچھنا میں بھول گیا جے، 7 بندوں کے پاس سے گزرے، ان میں سے 2 بندے میرے مولا علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم رکے،
کہ میں نے بدبختوں کو ہدایت کروں کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کرنا، یہ کہہ کے مصطفیٰ رکے، ابھی بولنے کا ارادہ کر رہے تھے، جناب جبرائیل سورہ نمل کی 80 نمبر آیت لے کے آئے۔ محمد اللہ کہہ رہے اِنَّكَ لَوْ تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَوْ تُسْمِعُ ثُمَّ الدَّمَ۔ کا جبریل کہہ رہا ہے، حضرت مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے رہنے دے ان مردوں کو کیا سنانا۔ جدہ ہاتھ تھلے رہ گیا مہمان ہوئے گا، ساڑا برادر ہوئے گا۔ میں روایت نہیں پڑھی، قرآن دی آیت پڑھی، کھڑے مصطفیٰ کے سامنے ہیں، شک علی پہ کر رہے ہیں۔ موقعی گل آج فضائل دی چھڑ جاؤں گا۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ، جا کے میرے کہنے تے ویکھنا، میں صورت بھی دسی جے، آیت دا نمبر بھی دسیا جے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، حبیب رہنے دے مردوں کو کیا سنانا، وَلَوْ تُسْمِعُ ثُمَّ الدَّمَ، حبیب رہنے دے بہروں کو کیا سنانا۔ ہوئے 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 مزہ انشاءاللہ کل لطف کل لبو گے تو تھے۔ کھڑے کہاں ہیں؟ سرکار دو عالم کے سامنے زندہ ہیں، سانسیں بھی لے رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کام کر رہے تھے علی کے فضائل پہ شک، قرآن کہتا ہے یہ مردہ جو علی کے فضائل پہ شک کرے مصطفیٰ کے سامنے بھی کھڑا ہو، کل بھی مردہ تھا۔ گوجریچ موقعی گل اے نشانی، کیونکہ بھائی انہوں نے بھی اگے جانا، میں بھی اگے جانا، میرا ٹائم پورا ہونے لگا جے تے انج مکان لگا جے۔ گوجریچ گرد و نوادیچ رکنیچ سجے کھبے 33 جگ جڑے جنہوں میں جاننا ہوں سارے انہوں یہ میں رل کے دوستو تواڈے علاقے چ مردیاں نوں ہاتھ لاؤ، یہ بھی مردہ ہی۔ اچھا وہ بار بار ٹرپ ہو رہا ہے، وہ دی ٹرپ ہوندی آواز اتھے تک آ رہی ہے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا خیال میری آواز آئے گی، 2-4 بندے نوں آئے گی کیونکہ پکھے بھی چل رہے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدَّمَ، حبیب رہنے دے مردوں کو کیا سنانا، رہنے دے بہروں کو کیا سنانا۔ جیڑا علی دے فضائل تے شک کرے مردہ بھی جے، اشارے سمجھو یار، اشارے والی زبان سمجھو، اور میں انہیں زور تلا نہیں سکتا، 5 مرہم پڑھنے نے 10 دن۔ مردہ بھی ہے بہرہ بھی ہے، قرآن نے میں روایت نہیں پڑھی، ہاں روایت ہوندی میرا ہاتھ جھٹک دیں دے، پائی جان روایت ہے، میں قرآن دی آیت پڑھی جے، شان نزول دیکھو قرآن کی آیت کا، کر علی کے فضائل پہ شک رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، تو جیڑا علی دے فضائل تے شک کرے وہ مردہ ہے، اور مردوں کو ہاتھ لگاؤ تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نہیں تو سالت بھی نہیں لیا، ہائے ہائے۔ مردے نو ہاتھ لاؤ تو غسل واجب ہونا نا، تو پھر آج کے بعد سوچ سمجھ کے منکر ولایت علی سے ہاتھ ملانا ورنہ غسل واجب ہے۔ یہ کوئی ہے آندہ پروگرام کے نہیں؟ یہ آپ کے لیے آسانی کر رہا ہوں میں، کیونکہ بعد میں اللہ اکبر۔
صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں آج پہلا دن ہے نا، انہوں سیٹ کر لو، کل تو پھر پریشانی نہیں ہوئے گی۔ چار دفعہ پڑھنا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، میں ذرا شور زیادہ نہ بھی چیک کراؤ، یہ مقصر تو نہیں؟ ساؤنڈ والا بھی تو ہو سکتا نا مقصر۔ نہیں یہ اصل تھوڑا ایڈا بڑا اشرا ہے تو ڈسٹرب ہوئے گا نا لوگ سارے، بالکل انہوں ذرا کھینچو انہیں۔ اچھا جی کیا پھر بند ہی کراؤ نا گلا۔ ہو گیا، چلو 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 ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی چلو ہوں اور پھر بند ہو گیا جی۔ میرے بعد ویکھی ٹھیک ہو جانا ہے۔ میرا خیال ہے میں دعا ہی منگانا پھر۔ وہ جا سٹیپلائزر ہے نا وہ ٹرپ کر رہے ہیں، وہ چینج کرنا پینا۔ شاباش شاباش، چلتے رہے، نعرے دی برکت نہ سپیکر ہی چل پیا ہی۔ چلو جی لو جی، میں اسی تے مجلس مکا دینا وا، مکانے کل تو انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ اے تسی بھین کمر انہوں نے پوچھ لو، بھائی جڑا میں باہروں لے کے آیا، میں تے میرا ڈرائیور کلے، وہ میں نال کوئی دوجا اپنا عملہ بھی نہیں رکھتا، میں کلے ہی کافی ہاں۔ وہ بچہ جڑا نا تواڈے علاقے دا جے، اسی تے دیکھنا تسی، اور خدا دی قسم اپنے ہمسائے نو آکھو ہاتھ پھڑ لے، اے ہن بولے نہ بولے میں نہیں چپ کرنا، ایک دوجے نو آکھو ہاتھ پھڑ لو، حافظ صاحب دے پتر نو داد نہیں دینی، جے مولا میں نو خیرات دیتی ہوئی نا اس ذری پاک دے صدقے تو میں انشاءاللہ ہاتھ چھڑا کے داد لے لاں گا۔ او بچہ بیٹھیا جے مجلس وچ، تواڈے علاقے دا جے، انہیں نعرہ لایا مجلس حسین میں بیٹھ کے بچہ نعرہ لگائے، باپ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ تگڑے ہو جاؤ، انہیں بھی بولنا خیر ہے، پہلے دن چل جائے گا۔ کیوں بچہ نعرہ لا، سارے آکھیا ماں بھی چنگی پیو بھی چنگا، کیونکہ ماں باپ کی تربیت ہے نا یہ نعرہ، یہ مجلس میں آگے بیٹھنا یہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ کیوں آپ کا بیٹا جی خیر سے ماشاءاللہ سلامت رہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ بابا جی بڑا پیارا جملہ کہنے لگا ہوں، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جز کو دیکھ کر
کل کا پتہ چلتا ہے۔ جز کو دیکھ کر کل کا پتہ چل، اور جیدہ جزے ہو جا ہوئے ادا کل ابا کے ہو جا ہوئے گا۔ مرتضی مہدی جز ہے، حافظ تصدق حسین کل ہے۔ جز کو دیکھ کر کل کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ جانے وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا جز علی کل ایمان، ہوئے ہوئے جس کا جز علی کل ایمان ہو، اس کا بابا ابو طالب مصدر ایمان ہے۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات۔